السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ ارأیتا، کیا تم نے دیکھا؟ اس کا خطاب تو بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کریم کا انداز بیاں یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کا مطلب جاننا بھی اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے خبر ہے، مجھے پتہ ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو۔ بس اگر لفظ ارأیتا کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تکذیب کرتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین فرمایا گیا ہے۔ الدین کا لفظ قرآن کریم کی اصطلاح میں آخرت کے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور دین کے لیے بھی، دین اسلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسب رکھتے ہیں، اور اس کی مناسبت ہے، اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلہ کلام سے غیر مطابق نہیں ہے۔ ابن عباس نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر پہلے معنی مراد لیے جائیں تو پوری صورت کے مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت کو واضح کرنا قرار پائے گا، یعنی کلام کا مقصد ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے یہاں اس سوال سے
بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا یا نہیں، ارأیتا، کہ تم اس شخص کو دیکھا یا نہیں، بلکہ سامع کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کسی قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور آدمی میں ایک قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بناتا ہے کہ اس عقیدوں کو جھٹلانے والے لوگ کیسے ہیں، تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اخلاقی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس فقرے میں فا ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے، یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنی اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے۔ یہاں یدعو الیتیم کا جملہ اور فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار نکالتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یتیم اگر اسے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ پریشانی حالی کی بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھڑا ہے رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکرے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علاوہ بری اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایک بے بس اور بے یارو مددگار مخلوق ہے، اس لیے اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا رکھا جائے یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ یہ ایک آدمی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اطعام المسکین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا طعام المسکین، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فرمایا۔ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا، معنی یہ ہوتا، مفہوم یہ ہوتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں کہ جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسی مسکین کا کھانا ہے اور وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ زاریات کے اندر آیت نمبر 19 میں بھی فرمائی گئی ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ وَلَا يَحُضُّ، لا يحض کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں
ان کے حقوق پہچانیں، ان کے بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا ہے کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اصل مقصود ان دونوں ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، بلکہ بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن کو ہر شریف الطبع سلیم الطبع انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاقی رذائل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشی کرنی مقصود ہے کہ اگر یہی شخص خدا کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اس سے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہیں ہوتی کہ یتیم کا حق مارے، اس پر ظلم ڈھائے، اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے، نہ کسی سے یہ کہے کہ اس کا کھانا اس کو دے دو۔ آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورہ عصر اور سورہ بلد میں بیان کیے گئے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی حق ہے جو مسکین کو دینی چاہیے۔ ہم اور آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہاں فا اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی آپ نے سنا، اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ مصلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں ہے، بلکہ اہل صلاۃ یعنی مسلمانوں کی گروہ میں شامل ہونے کے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فی صلاتہم ساہون کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عن صلاتہم ساہون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فی صلاتہم کا لفظ استعمال کرتے اور استعمال ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابل گرفت بات تک بھی نہیں ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اور آپ سے نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جو واجبات سے تعلق رکھتی ہے تو ہم اور آپ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور سجدہ سہو کیا ہے؟ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نماز کے اخیر میں 2 سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عن صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہے، اس کے برعکس عن صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں تو اس طرح کے نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ڈھونگے مار لیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل نخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے، اور نماز پڑھتے ہیں۔ حد تو اب یہ ہو گئی کہ لوگ نماز کے اندر بھی کپڑوں سے کھیلتے ہیں،
خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک اس کے اندر نہیں ہوتا، پوری نماز میں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے، مارا اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہوتی ہے، نہ سجود ٹھیک ہوتی ہے، بلکہ کسی نہ کسی طرح نماز کی اسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس جائے تو نماز، پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ مؤذن کی اذان کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے۔ اور اب تو یہ حد ہو گئی کہ خود مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مجھے کان میں اذان سننے سے تکلیف ہوتی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ دراصل اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہے، اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نماز پڑھنے پر کوئی جزا ملے گی، کوئی سزا ملے گی۔ اسی بنا پر حضرت انس ابن مالک اور عطا ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عطا ابن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، بلکہ عن صلاتہم ساہون فرمایا، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو نماز سے غفلت کرتے ہیں اور نماز کو اس وقت تک ٹالتے ہیں اور ٹالتے آخر وقت میں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے، اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز ہے۔ پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے، بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں، اور مومن کو جب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو پھر وہ کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحہ کے لیے اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہیں میں وہ مستغرق رہتا ہے۔ یہ فقرہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقرہ اور یہ جملہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے فقرے سے متعلق بھی۔ اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ان کی یہ تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھے، لوگ ان کے خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پیٹے، اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے، اور لوگ اسے نمازی کہیں، لوگ اسے حاجی کہیں، لوگ اسے عالم کہیں، لوگ اسے حافظ قرآن کہیں، لوگ اس طریقے سے القاب سے دنیا ہی میں نواز دے اور اسے دنیا ہی میں اس کی فائدہ مل جائے اس کا۔ اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی مراد لیے ہیں، کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، تنہا ہوتے تو نہیں پڑھتے ہیں، اور
علانیہ ہوتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معون کے تعلق سے بہت سارے صحابہ کی رائے یہ ہے کہ معون سے مراد وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ضروری اشیاء مراد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ معون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معون کے اندر ہے، کیونکہ وہ بہت سے مال میں تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے بنا ہوتا ہے، اور وہ دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معون ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ غریب اور امیر سب ہی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے دیتا ہے۔ اسی معون کی تعریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی کے یہاں مہمان آ جائے اور وہ ہمسائے سے 4 پائی یا بستر مانگ لے، یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے یہاں رکھوانا چاہتا ہے، چنانچہ یہ تمام کے تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہے، اور ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں معمولی ضرورت کی وہ تمام کی تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہے۔ بس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی اثار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور کوئی معمولی چیز بھی دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ بنائے بلکہ خلوص دل کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور یتیموں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو چیز آئی ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔